IMF ایگزیکٹو بورڈ نے پاکستان کا $3 ارب کا قرض پروگرام منظور کر لیا۔ IMF کے مطابق $1 ارب 20 کروڑ کی قسط فوری طور پر جاری کی جائے گی۔ $1 ارب 80 کروڑ کی بقیہ رقم 2 سہ-ماہی جائزوں سے مشروط ہوگی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی وزیر خزانہ اسحاق ڈار اور ان کی ٹیم کی تعریف۔ MD IMF سے تعاون پر اظہار تشکر۔ عرب امارات میں $1 ارب اسٹیٹ بینک کے اکاؤنٹ میں ڈپازٹ جمع کروایا ہے۔ $2 ارب سعودی عربیہ کے ڈپازٹ ہوئے تھے، اور اس طرح اسٹیٹ بینک کے جو فارن ایکسچینج ریزروز ہیں 2 دن میں $3 ارب سے الحمدللہ اس میں اضافہ ہوا ہے۔ دوست ملک متحدہ عرب امارات نے بھی $1 ارب اسٹیٹ بینک میں جمع کرا دیے۔ مرکزی بینک کے ذخائر $3 ارب مزید بڑھ گئے۔ گزشتہ روز سعودی عرب نے بھی $2 ارب اسٹیٹ بینک میں جمع کرائے تھے۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار کے مطابق پاکستان کے ڈیفالٹ کرنے کی قیاس آرائیاں دم توڑ گئیں۔ ہمارے ریزروز کی پوزیشن بہتری کی جانب گامزن ہے۔ IMF نے پاکستان کی معاشی کارکردگی سے متعلق رپورٹ جاری کر دی۔ گزشتہ مالی سال پاکستان کی معاشی کارکردگی -0.5% رہی۔ سال 2023-24 میں معاشی شرح نمو 2.5% رہنے کا امکان۔ 2024 میں بے روزگاری 8.5% سے کم ہو کر 8% پر آ جائے گی۔ رپورٹ میں اوسط مہنگائی 29.6% سے کم ہو کر 25.9% پر آنے کی پیش گوئی۔ مالی خسارہ معمولی کمی سے 7.5% رہنے کا امکان۔ اسرائیل کہتا ہے کہ جناب پاکستان میں اپنا جو ظلم زیادتی ہو رہی ہے، جو غلط کیسز بنائے جا رہے ہیں اور جو ناانصافی ہو رہی ہے وہ بند ہونی چاہیے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اسرائیل کو اپنے خود گریباں میں جھانکنا چاہیے۔ حاجی ثناء اللہ سمیت پاکستانیوں کی دعاؤں سے IMF کے امتحان میں سرخرو ہوئے۔ یہ کوئی کھیر اور حلوہ نہیں بلکہ بہت مشکل پروگرام ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا اسلام آباد میں تقریب سے خطاب۔ کہا اسرائیل نے چیئرمین PTI کے حق میں بیان دیا۔ فلسطینیوں پر ظلم کے پہاڑ توڑنے والا کہتا ہے پاکستان میں ظلم ہو رہا ہے۔ حکومت کی مدت 14 اگست کو ختم ہو جائے گی۔ انتخابات اکتوبر نومبر جب بھی ہوں گے، تاریخ کا اعلان الیکشن کمیشن کرے گا۔ آج دنیا بھر میں یوم شہدائے کشمیر منایا جا رہا ہے۔ 75 سالوں سے باطل کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہونے والے حق پرستوں کو سلام۔ آج ملک بھر میں پاکستانی عوام مقبوضہ کشمیر کے شہداء کو خراج تحسین پیش کر رہے ہیں۔ پاکستانی عوام مقبوضہ کشمیر کے باسیوں کو جدوجہد آزادی میں ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ وہ دن دور نہیں جب بھارتی دہشت گرد فوج کو شکست ہوگی، کشمیر آزاد ہوگا۔ سیاسی و سماجی شخصیات سمیت سول سوسائٹی اور صحافیوں کے وفد کا جناح ہاؤس کا دورہ۔ سانحہ 9 مئی کی مذمت۔ کہا پاک افواج اور شہداء کی یادگاروں کی بے حرمتی قابل معافی جرم ہے۔ شرپسندوں کو عبرتناک سزا دینے کا مطالبہ۔ نجی یونیورسٹی کے فیکلٹی ممبرز کا ریڈیو پاکستان پشاور کا دورہ۔ فیکلٹی ممبرز کی 9 اور 10 مئی کے واقعات پر بریفنگ دی گئی۔ عمارت کے جلے ہوئے حصوں کا وزٹ بھی کرایا گیا۔ وفد کے شرکاء نے کہا ہم اس قسم کے واقعات کی مذمت کرتے ہیں۔ شرپسندوں کو کڑی سے کڑی سزا دی جائے۔ پاکستانی عوام کی اکثریت DGISPR کی حالیہ پریس کانفرنس کے اہم نکات سے متفق۔ عوام نے 9 مئی کی شرپسندی میں ملوث کرداروں کو کیفر کردار تک پہنچانے کی پرزور حمایت کر دی۔ عوام کا کہنا ہے جس کی بھی سازش تھی اس کے خلاف کارروائی کی جائے۔ پاک فوج شمالی وزیرستان میں خواتین کی تعلیم کے فروغ کے لیے کوشاں۔ میران شاہ میں خواتین کی تعلیم کے لیے آراستہ کرنے کے لیے اہم منصوبہ۔ ٹوچی آرمی پبلک اسکول میں میران شاہ کا افتتاح رواں برس 2 مئی کو کیا گیا۔ جدید سہولیات سے آراستہ اسکول میں معیاری تعلیم فراہم کی جا رہی ہے۔ میران شاہ میں امن و امان اور تعلیمی اداروں کے انقلابی اقدامات میں پاک فوج کا بھرپور تعاون اور بیش قیمت قربانیاں شامل ہیں۔ اسرائیل کی پاکستان کے نظریے پر حملے، اندرونی معاملات میں مداخلت کی گھناؤنی کوشش۔
دفتر خارجہ کا کہنا ہے فلسطینیوں پر ظلم کرنے والے اسرائیل کو پاکستان کے اندرونی معاملات پر تبصرے کا حق حاصل نہیں۔ اسرائیل کا بیان پاکستان میں موجود ایک حلقے کے بیانیے سے گہری مماثلت رکھتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسرائیل کا بیان کہیں ملک کے اندرونی عناصر کی اما پر تو نہیں دیا گیا؟ بلوچستان کے ضلع سوئی میں سیکیورٹی فورسز کا آپریشن کے دوران سیکیورٹی فورسز اور دہشت گردوں میں جھڑپ، 3 جوان شہید، 2 دہشت گرد ہلاک۔ بلوچستان کے علاقے جوب میں جاری کلیئرنس آپریشن مکمل، 5 دہشت گرد ہلاک، پاک فوج کے مزید 5 جوان بہادری سے لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کر گئے۔ آپریشن میں شہداء کی تعداد 9 ہو گئی۔ سیکیورٹی فورسز اور قوم دشمن کی ایسی تمام مذموم کوششوں کو ناکام بنانے کے لیے پرعزم، ISPR کے مطابق پاکستان کا امن خراب کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کونسل میں قرآن پاک کی بے حرمتی کے خلاف پاکستان کی قرارداد منظور۔ سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی کی مذمت، گھناؤنے عمل میں ملوث عناصر کو انصاف کے کٹہرے میں لانے پر زور۔ 28 ارکان نے قرارداد کی حمایت، 12 نے مخالفت کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا مذہبی منافرت سے متعلق قرارداد منظور کرنے کا خیر مقدم۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد میں توشہ خانہ کیس کی سماعت، چیئرمین PTI آج ذاتی حیثیت میں طلب، عدالت نے سماعت ہفتے تک ملتوی کرنے کی استدعا مسترد کر دی۔ ریحام خان ملکی سیاست میں انٹری کے لیے تیار، کراچی کی سیاسی جماعت میں شمولیت کا اشارہ بھی دے دیا۔ نیوز 1 کے پروگرام سیاسی شطرنج میں میزبان طلحہ جتوئی سے گفتگو میں کہا، ریحام خان نے کہا کہ 2 سیاسی جماعتیں ہیں جن کے آپشنز کھلے ہیں، کراچی کے مسائل پر کوئی بھی توجہ نہیں دے رہا، جو جماعت بھی بنیادی حقوق پر بات کرے گی، جگہ دے گی، اسے جوائن کر لوں گی۔ انتخابی اصلاحات کی پارلیمانی کمیٹی کا پہلا اجلاس، اہم تفصیلات نیوز 1 نے حاصل کر لیں۔ کمیٹی اجلاس میں 73 انتخابی تجاویز پیش، کسی بھی سیاسی جماعت پر پابندی کا اختیار سپریم کورٹ سے لے کر پارلیمنٹ کو دینے کی تجویز بھی سامنے آ گئی۔ مجوزہ ترمیم میں کہا گیا کہ پارلیمنٹ جائزہ لے گی کہ سیاسی جماعت پر پابندی لگنی چاہیے یا نہیں۔ اگر پارلیمنٹ کسی سیاسی جماعت پر پابندی لگانے پر متفق ہو تو معاملہ سپریم کورٹ کو بھجوایا جائے۔ تحریک انصاف نے پرویز خٹک کی بنیادی رکنیت ختم کر دی، سیکرٹری جنرل عمر ایوب نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ پرویز خٹک کو اس سے قبل شو کاز نوٹس جاری کیا گیا تھا۔ گلگت بلتستان میں وزارت اعلیٰ کے امیدوار گلبر خان مردان عدالت سے اشتہاری نکلے۔ گلبر خان کے خلاف جعلی چیک کی FIR جولائی 2015 میں درج کی گئی۔ حاجی گلبر کے مطابق انہیں بدنام کرنے کے لیے جعلی چیک کا ایشو کھڑا کیا گیا۔ اس گروپ سے کروڑوں روپے کی لین دین ہوئی تھی۔ ہو سکتا ہے کوئی چیک میرا غلطی سے یا ان کا غلطی سے رہ گیا ہو۔ اسلام آباد میں 3 روزہ عالمی گندھارا کانفرنس، دنیا بھر سے بدھ مت کے پیشوا شریک، وزیر اعظم ٹاسک فورس کے چیئرمین رمیش کمار کا تقریب سے خطاب، کہا پاکستان میں ہزاروں سال پرانی تہذیب کے آثار پائے جاتے ہیں، گندھارا تہذیب کے تحفظ کے لیے کوشاں ہیں۔ وزیر مذہبی امور طلعہ محمود بولے، پاکستان میں تمام شہریوں کو مذہبی آزادی حاصل ہے، پاکستان آنے والے بھکشوؤں کو ہر ممکن سہولت دی جائے گی۔ دریائے ستلج گنڈا سنگھ والا کے مقام پر پانی کی سطح مسلسل بلند، درمیانی درجے کے سیلاب کا خدشہ، ممکنہ سیلابی علاقوں سے 3500 افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا گیا۔ ہیڈ سلمانکی کے مقام پر پانی کی سطح میں اضافہ، جنگ میں 20 سے زائد دیہات ڈوب گئے، دیپال پور میں فصلوں کو نقصان، شکر گڑھ میں حفاظتی بند ٹوٹ گیا، قصور، چنوٹ اور راجن پور میں متعدد گاؤں زیر آب۔ آن لائن قرضہ ایپ کے چنگل میں پھنسے راوپنڈی کے مسعود نے قرضہ ادا نہ کرنے پر اپنی جان لے لی۔ 13,000 کا قرض 8 لاکھ تک پہنچ گیا تھا۔ اہلیہ کے مطابق مسعود نے کمپنی کی دھمکیوں اور بلیک میلنگ سے تنگ آ کر خودکشی کی۔
متاثرہ خاندان نے اندراج مقدمہ کے لیے درخواست جمع کرا دی. شہری کو قرض دے کر بلیک میل کرنے پر ایف آئی اے نے باقاعدہ کارروائی شروع کر دی. ایف آئی اے سائبر کرائم ونگ ٹیم نے رات گئے اسلام آباد کے سیکٹر G8 میں چھاپہ مار کر کمپنی کے دفتر کا ریکارڈ، لیپ ٹاپ، ڈیٹا، ڈیوائسز سمیت دیگر سامان قبضے میں لیا. کمپنی کے 5 ملازم غیر ملکی ہونے کا انکشاف. لاہور کے علاقے اندرونی بھاٹی گیٹ میں مکان میں آگ لگنے سے جاں بحق افراد سپرد خاک. نماز جنازہ میں صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر جاوید اکرم، DIG آپریشن لاہور علی ناصر رضوی سمیت لواحقین و عزیز و اقارب کی شرکت.